میں آپ کو اس سبق میں ایک خصوصی اور بہت اہم ہدیہ دے رہا ہوں جو علماء صالحین نے لکھا ہے، اور آج تک میں نے جس کو بھی بتایا اور اسے فائدہ نہ ہوا ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، تجارب الصالحین ہے۔ اب دھیان سے سنیے، جو لڑکیاں شادی کا ارادہ کرتی ہوں اور رشتے نہ آتے ہوں، یا جو مرد شادی کا ارادہ کرتے ہوں رشتے نہ آتے ہوں، یا کاروباری لائن میں پریشان ہوں، یا بیماری کی لائن میں پریشان ہوں، یا گنڈوں اور ساحروں جادوگروں کی لائن میں پریشان ہوں، کوئی بھی بیماری یا پریشانی ظاہری یا باطنی ہو، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے یا لطیف والا عمل۔ اب یا لطیف والا عمل کیسے کرنا ہے وہ دھیان سے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ 7 دن میں یا 15 دن میں یا 20 دن میں یا 25 دن میں یا 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں آپ کو جو ہے 17,000 مرتبہ اسے پڑھ لینا ہے، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو۔ ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی دن 500 مرتبہ پڑھ لیا، کسی دن 1000 مرتبہ پڑھ لیا، کسی دن 2000 مرتبہ پڑھ لیا، کسی دن جو ہے 600 مرتبہ پڑھ لیا۔ 17,000 کا کوٹا پورا کر لینا ہے۔ اب آپ نے 5 دن میں 17,000 کا کوٹا پورا کر لیا، یا 10 دن میں کر لیا، یا 15 دن میں کر لیا، یہ آپ نے گویا کہ اس کی ایک قسم کی زکوٰۃ ادا کر دی، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اب یہ کام تو آپ کا یہ ہو گیا، یہ آپ نے پورا کر لیا۔ اب روزانہ 133 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ 133 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ 132، 131، 130، 129، 128 یہ نہیں، اوپر جتنا جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 134 ہو گیا، 135 ہو گیا، 140 ہو گیا، 150 ہو گیا، جتنا گڑ ڈالو گے میٹھا بنے گا، اوپر جائے حرج نہیں ہے، وہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگنی ہے۔ یہ بہت علماء حقہ نے لکھا ہے۔ الحمدللہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بھی لکھا ہے، جلد 2 میں یا جلد 100 میں۔ الحمدللہ جس نے بھی کیا اس کو بہت فائدہ ہوا، لیکن بس شرط اس میں یہ ہے کہ حدیث کہہ کر یہ چیز آگے نہ بڑھائی جائے۔ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، اس کو اس طریقے سے پڑھتے رہے، بس آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں، جو درود آپ کو یاد ہو۔ اچھا یہ ہے میں جو درود پڑھا رہا ہوں آپ کو، یہ درود پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ آگے 3 مرتبہ پیچھے۔ اب یہ درود یاد کر لیجئے، میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزینت عرشک ومداد کلماتک۔ 3 مرتبہ یا لطیفو پڑھنے سے پہلے پڑھ لیا، 3 مرتبہ یا لطیفو پڑھنے کے بعد پڑھ لیا یہ درود شریف۔ یہ درود شریف جو ہے اس میں وزن کافی زیادہ ہے، یعنی کافی مقدار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں پہنچتی ہے۔ اور اپنا یا لطیفو کا عمل میں نے آپ کو دے دیا، بس یہ یا لطیفو کا عمل کی آپ کو بھی اجازت ہے، جہاں دوسرے جو سنے ان کو بھی اجازت ہے، آگے بڑھانے کی بھی اجازت ہے، ساری اجازت ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہم دیتے ہیں وہ کوئی یہ نہیں کہ خالق آپ کے لیے میرے لیے، نہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں، یہ پوری امت کے لیے اجازت ہے۔ روز ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے اور منہ بھی پھیر لیا ہے، یعنی برکت نہیں ہوتی، مال نہیں ملتا، روزی نہیں ملتی، کشادہ نہیں ملتی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ فرشتوں کی جو نماز ہے اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے تو اس سے کیوں غافل ہے؟ اسی تسبیح کے بدلے ساری مخلوق کو، چرندوں کو، پرندوں کو، مچھلیوں کو، سب کو اسی کے صدقے ان سب کو روزی دی جاتی ہے۔ جب صبح صادق ہو، طلوع ہو، یعنی فجر کی اذان ہو جائے، صبح یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ فرمایا۔ پھر فرمایا تسبیح بتائی، اب تسبیح میرے ساتھ پڑھ لیجئے، کیا جملے پڑھنے ہیں، بس جو جملے میں کہوں وہی پڑھنا، وہی لکھنا، آگے پیچھے مت بڑھانا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، بس اتنا پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، تأتیک الدنیا صاغرہ، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ بس وہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا اور واپس آتے ہی جو ہے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بس اس میں 2 چیزیں ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے ایک، دوسرا صبح پڑھنا ہے۔ یہ خبر رکھنا، جو حدیث میں جملے ہیں، یہ صبح جیسے صبح مائیں بہنیں چائے بنانی شروع کرتی ہیں تو اس میں جو ہے صبح اپنا کرنا شروع کر دے، بعض جگہوں پر صبح لسیاں بناتی ہیں خواتین، تو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا یہ حدیث میں نہیں آتا ہے، لیکن ہمارے مشائخ جو ہیں یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ وقت زیادہ اچھا ہے، اس لیے فجر کی سنت کے بعد پڑھو۔ لیکن فجر کی سنت کے بعد اگر آدمی نہیں پڑھ سکتا، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، یا فجر کی سنت سے پہلے پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی نے یہ عمل شروع کر دیا، وہ صحابی نے جب واپس آیا پوچھا بھی کیا رہا تمہارا، تو فرمایا کہ حضرت اللہ نے بہت برکت دی، اتنی برکت دی کہ اب مجھے اس کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ یہ رزق حلال کے دروازہ کشادہ کرنے کا نبوی نسخہ ہے۔ یہ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بھی لکھ دیا ہے، وہاں بھی دیکھ لیں، اور اوپر کی کتابوں کے حوالے بھی وہاں دیکھ لیں۔ اس لیے یہ رزق حلال کے دروازے کشادہ کرنے کا ادھر ادھر کی چیزوں میں پریشان ہوتے ہو، صبح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، بس اتنا پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ